وہ کومنٹ جو آپ کسی کی تصویر پر مذاق میں لکھتے ہیں، وہ گروپ چیٹ جہاں کسی غیر موجود دوست کی خامیاں گنی جاتی ہیں، وہ فخر جو نئی گاڑیاں یا مہنگے کپڑوں پر کیا جاتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ سب ہمازہ لمازہ کی جدید شکلیں ہیں۔ صرف ایک طعنہ، ایک مذاق، ایک غیبت کا جملہ انسان کو ایسی آگ تک پہنچا سکتا ہے جو جسم نہیں سیدھا دل کو جلائے گی۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اسی موضوع پر نازل ہوئی اور اس کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ بات کر کے یہ کہہ دینا کہ میں نے تو مذاق کیا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو غربت کا طعنہ دے ڈالنا، ہمیں تو یہ عام سی باتیں لگتی ہیں نا، لیکن ایسا کرنے پر ایسی آگ کا ذکر ہے جو جسم نہیں سیدھا دل تک پہنچتی ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں سورۃ الہمزہ کی۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ امیہ بن خلف مکہ کا وہ رئیس جو حضرت بلال کا مالک تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دوپہر میں مکہ کی جلتی ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو یا یہیں مر جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اذیت میں بھی صرف ایک لفظ دہراتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اور پیٹھ پیچھے دونوں طرح طعنہ زنی کرتا تھا، خاص طور پر کمزور اور غریب مسلمانوں کو نشانہ بناتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات خاص طور پر امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ یہ آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، جو دوسروں کی غیبت اور چغلی کھانے میں مشہور تھا۔ علماء واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ سورت کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس میں جو حکم ہے وہ عام ہے۔ ہر وہ شخص جو غیبت کرے، طعنہ زنی کرے یا مال پر تکبر کرے اس وعید میں شامل ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہلاکت ہے ہر ہمازہ لمازہ کے لیے۔ اب ہمازہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمازہ کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے خفیہ طور پر کسی کی برائی کرنا، اور لمازہ کا مطلب ہے سامنے آ کر منہ پر طعنہ دینا۔ قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا، یعنی نہ پیٹھ پیچھے غیبت جائز ہے، نہ سامنے طعنہ زنی۔ آج کے دور میں یہ عادت سوشل میڈیا کومنٹس اور گروپس کی صورت میں مزید بڑھ گئی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت موازنہ ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ غیبت کو ایک نہایت گہری مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس طرح مردہ انسان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی طرح غائب شخص کی عزت پر حملہ کرنا اس کے گوشت نوچنے کے مترادف ہے۔ یہ تشبیہ سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ مال کے غرور میں بتاتے ہیں کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ امیہ بن خلف جیسے لوگ اپنی دولت پر اس قدر فخر کرتے تھے کہ سمجھتے تھے یہی مال انہیں موت اور آخرت سے بچا لے گا۔ غیبت اور طعنہ زنی اکثر تکبر ہی سے جنم لیتی ہے۔ جب انسان اپنے مال یا مقام پر غرور کرتا ہے، تبھی وہ دوسروں کو کمتر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگلی آیات ہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ آیت نمبر 7 سے 4 تک حطامہ کی ہولناکی بتائی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ لفظ حطامہ مادہ حطم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چور چور کر دینا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جہنم کا سب سے نچلا اور سخت ترین طبقہ ہے، جو خاص طور پر منافقین اور ایسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے زبان سے دوسروں کے دل توڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سوال فرماتے ہیں، آپ کو کیا معلوم حطامہ کیا ہے؟ یہ اسلوب قرآن کریم میں اس وقت آتا ہے جب بات اتنی ہولناک ہو کہ الفاظ اسے پورا بیان نہ کر سکے، اور سب سے چونکا دینے والی بات، یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ جسم کو باہر سے جلاتی ہے، مگر یہ آگ سیدھا دل پر حملہ کرے گی، کیونکہ گناہ دل سے ہی شروع ہوا تھا۔
آیت نمبر 8 اور 9۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ترجمہ: بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ مفسرین کی دو آراء ہیں، یا تو جہنم کے دروازے ستونوں سے بند کر دیے جائیں گے یا خود آگ کے شعلے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں پیغام واضح ہے، کوئی راستہ فرار نہیں۔ اب سنیے اس ظالم کا انجام، امیہ بن خلف کا انجام۔ غزوہ بدر کے موقع پر امیہ بن خلف بھی کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھا۔ اسی میدان میں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا، وہی بلال جنہیں وہ کبھی صحرا کی ریت پر تڑپاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً پکارا، یہ کفر کا سردار ہے، اگر یہ بچ گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اور مسلمانوں نے مل کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ جس زبان سے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا، وہی ظلم کی پکار اس کی موت کا سبب بنی۔ دنیا میں بھی اللہ نے وعید پوری کر دکھائی۔ یہ سورت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، مگر آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کمنٹ جو آپ کسی کی تصویر پر مذاق میں لکھتے ہیں، وہ گروپ چیٹ جہاں کسی غیر موجود دوست کی خامیاں گنی جاتی ہیں، وہ فخر جو نئی گاڑی یا مہنگے کپڑوں پر کیا جاتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ سب ہمزہ اور لمزہ کی جدید شکلیں ہیں۔ یہ صورت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہماری زبان اور ہمارا مال امانت ہے یا دوسروں کو تکلیف دینے کا ہتھیار بن چکے ہیں؟ سورۃ الہمزہ ایک مختصر صورت ہے، مگر اس کا پیغام بہت بڑا ہے۔ زبان کی حفاظت کیجیے، مال کا غرور نہ کیجیے، کیونکہ امیہ بن خلف کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کومنٹ میں بتائیے کہ اگلی کون سی صورت کی بات کی جائے۔ سورۃ الہمزہ کی تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔